وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صدق اللہ العظیم۔ اگر انسان کسی چیز سے محروم کر دیا گیا ہو، اس کے کسی نعمت کو چھین لیا گیا ہو بزور طاقت، اس کی زمین کو، گھر کو، یا کسی بھی اس کی خاص جو اس کی ملکیت چیز ہے، اور اس پر ظلم کیا گیا ہو، تو اس آیت کریمہ کو بطور وظیفہ پڑھنا اللہ کی مدد کو لینے کا سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ایمان والوں کو ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح مدد لے سکتے ہیں۔ آپ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے آیات کو دیکھیے، اللہ نے فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد لو اللہ کی نماز اور صبر کے ساتھ۔ اب یہ عجیب بات ہے، پیسے سے مدد یہ تو ہمیں نظر آتی ہے، سفارش کرا کے، کسی سے کال کرا کے مدد لینا، یا کسی صاحب اختیار سے سفارش کرانا، یہ تو ہمیں نظر آتا ہے معاشرے میں۔ اللہ عجیب بات کر رہے ہیں، ایمان والے سوچتے ہیں کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ کیا چیز ہے، کہ صبر جو ہے یہ اللہ کی مدد کا، نماز اللہ کی مدد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہاں اللہ نے ہمیں سمجھایا۔ اس سے پہلی آیات کو آپ دیکھیے، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور ہجرت کے بعد ان پر ظلم ہوئے، اس لیے تو ہجرت کی انہوں نے۔ اب یہ آیت میں اللہ نے پہلے ہجرت کا ذکر کیا، اور مظالم سے تنگ آ کر کوئی آدمی اپنا شہر چھوڑ جائے، اپنا گاؤں چھوڑ جائے، اپنا محلہ چھوڑ جائے، اپنا ملک چھوڑ جائے، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ ایک ہجرت وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کی، پہلی ہجرت جسے حبشہ کہا جاتا ہے۔ یہ آیت کا شان نزول کا سبب وہی ہے۔ اس کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کی۔ پہلی ہجرت حبشہ ہے، دوسری ہجرت مدینہ ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اب ہجرت جو ہے وہ ختم ہو گئی، یعنی وہ ہجرت جو نبی کریم اور صحابہ کی معیت والی تھی۔ لیکن اس کے بعد فرمایا المہاجر نہدم من کان قبلہا، جو آدمی ہجرت کرے گا، کیوں ہجرت کرے گا؟ فرمایا کاروبار کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے نہیں، اس کام کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا جو اللہ کے دین کی وجہ سے ہجرت کرے گا، اپنی زمین کو چھوڑے گا، اپنے وطن کو چھوڑے گا، اپنے گاؤں محلے کو، شہر کو چھوڑ دے گا، فرمایا المہاجر نہدم من کان قبلہا، اللہ مہاجر کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی فضیلت دی۔ اب ہجرت کیا چیز ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے اندر اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول لائے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر کہ ہجرت اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان پر کسی جگہ ناطقہ بند کر دیا جائے۔ اب وہ اسلام پہ بھی وہاں صحیح نہیں چل پا رہا، اعمال بھی صحیح نہیں کر پا رہا، نماز سے روک دیا گیا، قرآن سے روک دیا گیا، اور اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اس کی چیزوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ آدمی اپنے ایمان اسلام کو بچانے کے لیے وہاں سے ہجرت کر جائے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول لائے ہیں، باقاعدہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ امام مالک نے فرمایا ہجرت پانچ وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اب ان میں سے ایک وہی چیز ہے جو پہلے بیان کی، دوسری یہ ہے کہ اہل بدعت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے رسومات جہاں ہوتی ہوں، سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہو، وہاں سے اپنے آپ کو نکالیں کہ میں اس جگہ نہیں رہتا، یہاں تو خلاف شرع کام ہو رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل بدعہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر اسلاف، اکابر، اولیاء اللہ
نیک لوگوں کو جو پہلے گزر گئے، صحابہ کو، اہل بیت کو، اللہ کے ولیوں کو، نیک صلحاء لوگوں کو گالیاں دی جاتی ہوں، وہاں سے چلے جانا یہ ہجرت ہے۔ اب آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں یہ کام ہو رہا ہے، شادی حال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بازار میں کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اللہ کے ولیوں کو برا کہا جا رہا ہے، یا پہلے جو گزر گئے ہمارے ائمہ، اسلاف، اکابر، نیک لوگ، ان کو برا کہا جا رہا ہے، تو آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، تو اس کو ہجرت کہا امام مالک نے۔ لیکن آج کیسے جائیں؟ نیٹ کھولیں تو وہاں گالیاں دی جا رہی ہیں، ہر بندہ ان میں غلطیاں نکال رہا ہے، تو آپ اٹھ کے کہاں جائیں؟ آپ اس بندے کو ہی چھوڑ دیں، اس کا چینل اگر ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ختم کر دیں، اس کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ آج یہ کام کریں، جو صحابہ کو گالیاں دے، کسی ایک صحابی کو ہی برا کہے، یہ نہیں کہ اس کو ٹھیک کہہ رہا ہے، اس صحابی کو غلط کہہ رہا ہے، نہیں، کسی ایک صحابی کو، ایک بزرگ کو بھی، اللہ کے نیک بندے کو، ایک کسی بڑے پہلے گزر گئے جو 100 200 400 500 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے جو شخصیات گزر گئیں، تمہارا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ انہیں برا کہنے کا؟ آپ اس بندے کو ہی چھوڑ دیں، اس جماعت کو ہی چھوڑ دیں۔ یہ آپ کو میں آسان فارمولہ بتا رہا ہوں، یہ اگر آپ کریں گے، اس کا چینل سبسکرائب کر دیں گے، اس کا نمبر بلاک کر دیں گے، اس کا پیج انفالو کر دیں گے، تو آپ نے گویا کہ ہجرت کر لی، اس سے اپنے آپ کو اٹھا لیا۔ یہ امام مالک کے قول کی میں آپ کو وہ تشریح کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ نے فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، تو ہم ان ہجرت کرنے والوں کو جو چھوڑتے ہیں اپنی جگہ دین کے لیے، ظلم ہوا ہے ان پہ، تو ظلم ہوا ہے، چھوڑ دیا انہوں نے، تو ہم ان کو دنیا میں بہترین چیز دیں گے اس کے بعد، یا وہ جہاں جائیں گے ہم انہیں مدد کریں گے۔ اللہ کہتا ہے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، لیکن جو ادھر اجر ہے نا آخرت میں، تو آپ کو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ کس نے دیکھا ہے؟ وہ ابھی ہم نے سنا ہی ہے نا خالی، لیکن ہم نے جس سے سنا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا سچا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اپنی آنکھوں کے دیکھے پہ دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پر اتنا ذرہ بھی شک نہیں ہو سکتا۔ اب اس لیے فرمایا آخرت میں جو اجر ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے، اکبر۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اکبر کیوں کہتے ہیں اللہ کو؟ کہ اللہ سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں، اکبر اس لیے کہتے ہیں۔ تو یہاں کا آخرت کا جو اجر ہے اتنا زیادہ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اور پھر فرمایا لو کانوا یعلمون، لو کا لفظ جو عربی میں ہے نا، یہ کہتے ہیں کاش، کاش، لو، کاش، کانوا یعلمون، تمہیں پتہ چل جائے۔ ابھی تو تم اسی کو بہت سمجھ رہے ہو، ڈی ایچ اے، بحریہ، بہت امریکہ، کینیڈا، یورپ، آسٹریلیا، تمہیں بہت بڑا لگ رہا ہے، ایک مرلہ تمہیں اتنا بڑا لگ رہا ہے، لیکن جو آخرت میں ہے وہ سب سے بڑا ہے، وہ اللہ تمہیں دے گا حصہ، آخرت کا اجر۔ اور آخرت کی جب اللہ بات کرتا ہے نا تو نقد ضرور دنیا میں دیتا ہے، یاد رکھیں، یا نقد کی پہلے بات کی ہے، ادھار بعد میں بات کی ہے۔ آخرت ادھار ہے، نقد دنیا میں اللہ تمہیں دے گا، پہلے یہ کہا۔ پھر اللہ نے فرمایا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یا تمہیں بہترین ملے گا، حسنہ کہتے ہیں بہترین۔ اب وہ بہترین کیا ہے؟ ایک آپ بہترین کہتے ہیں، ہر بندہ اپنے سٹیٹس کے مطابق کہتا ہے بہترین، میرا گھر بہترین ہے، ہر بندے کا سٹیٹس مختلف ہے نا۔ اب آپ دیکھیے، اور ایک اللہ کہہ رہا ہے حسنہ، میں تمہیں بہترین دوں گا، اللہ اپنی شان کے سٹیٹس کے مطابق کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کیسا دنیا میں دے گا آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن کبھی اللہ سے یہ تعلق جوڑ کے دیکھیں۔ آخری بات جو اگلی آیت ہے، الذین، جو لوگ صبروا، جو صبر کرتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ اس کو ملے گا۔ کس کو ملے گا دنیا میں اور آخرت میں؟ فرمایا جو لوگ صبر کرتے ہیں، ایک گالیاں دینی شروع ہو گئے اور ماتم شروع کر دیا، لڑائی شروع کر دی، نہیں، کسی کی بات پہ فوت ہو گیا، کوئی دنیا سے چلا گیا،
کسی نے آپ کو برا کہہ دیا، کچھ بھی ہو گیا، آپ صبر کریں۔ ایک دوسرا، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ دو کام آپ کریں، تیسرا اللہ کرے گا۔ اس کو گرفت میں لانا، آپ کو آپ کا حق ملنا، یہ اللہ کرے گا۔ اب یہ دو کام اس آیت میں ہمیں بتائے گئے۔ جو آدمی جس کا حق چھین لیا گیا ہو، جس کی زمین کو، جائیداد کو، پیسے کو، کسی چیز کو بھی سلب کر لیا گیا ہو، قبضہ کر لیا گیا ہو، اور کوئی اس کو تنگ کرتا ہو، بندہ آج جو ہے، چونکہ جب آپ دین سے دور ہوں گے تو ہر بندہ جو ہے وہ بن جائے گا بدمعاش، ٹھیک ہے نا؟ بدمعاش، بدمعاش کیوں کہتے ہیں؟ لفظ بدمعاش ہے۔ بدمعاش بری کمائی والا، یعنی گندی کمائی والا، یہ بدمعاش ہے کہ یہ لوگوں پہ ظلم کر کے، دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے پیسہ بناتا ہے۔ تو اللہ آپ کو ان سے بچائے گا۔ یہ آیت کریمہ آیت نمبر جو ہے 42 ہے سورہ نحل۔ جب آپ ایسے کسی شکنجے میں آ جائیں اور آپ ایسے الجھ جائیں، آپ کو ظلم کیا جا رہا ہو کسی بھی اینگل سے، مرد عورت کوئی بھی ظلم کا شکار ہو، آپ اس آیت کریمہ کو روزانہ 33 ٹائم 33 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں، اور چند دن پڑھیں گے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، الذین صبروا، ساتھ آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کو پڑھیں گے، اللہ آپ کو نقد بھی دکھائے گا، ادھار تو ملے گا ہی ملے گا، وہ بندہ بھی گرفت میں آئے گا، آپ کا حصہ بھی، آپ کا حق بھی آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ آیت کریمہ مختصر سی ہے، لیکن اس کی تفسیر جو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے بہت لمبی کی ہے، میں تو آپ کو اتنی لمبی بیان میں بتا نہیں سکتا کہ، لیکن اس کی اتنی افادیت ہے کہ اگر اس کو وظیفہ بنا لیا جائے تو انسان کے دل کو سکون بھی مل جاتا ہے، اور ساتھ انسان جو خاص طور پہ جیل میں قید ہیں اور ان کی سنوائی نہیں ہے، کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی وکیل نہیں کر سکتے، وہ اس آیت کریمہ کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، چند دن میں اللہ ان کی معاونت فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔